جب آپ کسی کو طویل عرصے تک زنجیروں میں جکڑ کر رکھتے ہیں تو وہ خود زنجیروں کے ساتھ جینا اور لڑنا سیکھ جاتا ہے۔ عالمی برادری نے ایران پر اتنی زیادہ پابندیاں لگائیں اور اتنے عرصے سے پابندیاں لگائی ہیں کہ ایران عالمی بینکنگ سسٹم اور ڈالر کی محتاجی سے آزاد ہونے کا راستہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو گیا۔ جب ایران کے پاس جدید مغربی ہتھیار خریدنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے اپنے گھر میں سستی مگر انتہائی تباہ کن ٹیکنالوجی تیار کرنا شروع کر دی۔ آج ایران ایران کے سستے شاہد ڈرونز نے یوکرین سے لے کر مشرق وسطیٰ تک عالمی طاقتوں کی جدید ترین اربوں ڈالرز کی ٹیکنالوجی کو ناکارہ ثابت کر دیا ہے۔ جو شکاری بن کر آئے تھے وہ خود شکار بن چکے ہیں، اور جن زنجیروں سے ایران کو جکڑا گیا تھا آج وہی زنجیریں خود عالمی طاقتوں کے گلے کا توق بن چکی ہیں۔ میں ہوں شاہزیب جہاں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امیر حمزہ انفو۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہائیوں کی معاشی ناکہ بندی، دنیا کی سخت ترین پابندیوں اور تنہائی کے باوجود ایران کے پاس یہ طاقت آخر آئی کہاں سے؟ یہ طاقت کہاں سے آئی کہ اس نے پوری دنیا کی معیشت کی نبض کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے؟ اس حیرت انگیز طاقت اور دنیا کے شکار ہونے کے پیچھے تین بڑے تصویراتی اور جغرافیائی حقائق ہیں جنہیں سمجھے بغیر اس کھیل کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلا ہتھیار دوستو آبنائے ہرمز ہے جو دنیا کی معاشی شہرگ ہے۔ ایران کے پاس وہ جغرافیائی ہتھیار ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی جدید ترین طیارہ یا دفاعی نظام نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تیل کا کل تقریباً 20 سے 30% اسی تنگ راستے سے گزرتا ہے۔ ایران پر کوئی بڑی آنچ آتی ہے تو وہ صرف چند بارودی سرنگیں یا ڈرونز کے ذریعے اس آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے۔ اس کو بند کرتے ہی چند گھنٹوں کے اندر عالمی معیشت کا انجن جام ہو جائے گا، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی اور امریکہ سے لے کر یورپ تک پوری دنیا میں اندھیرا اور ہاہاکار جس کو کہتے ہیں وہ مچ جائے گا۔ ایران نے دنیا کی معاشی نبض کو اپنے ہاتھ میں اس طرح جکڑ رکھا ہے۔ دوسرا بڑا حقیقت پسندانہ رخ یہ ہے کہ مشرق کا نیا اتحاد، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سمجھا تھا کہ ایران کو تنہا کر دیں گے، لیکن قدرت کا قانون ہے کہ طاقت خلا پسند نہیں کرتے۔ ایران نے چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کر ایسا بلاک بنایا ہے جس نے ڈالر کی بادشاہت کو چیلنج کر دیا ہے۔ چین ایران کا تیل خریدتا ہے اور بدلے میں اسے وہ ٹیکنالوجی اور معاشی لائف لائن ملتی ہے جس سے امریکہ کی پابندیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ روس کے ساتھ مل کر ایران نے وہ دفاعی تعاون حاصل کر لیا ہے جس نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ مگر اس مادی کھیل سے ہٹ کر یہ ایران کا وہ بے باک خود اعتمادی اور بے خوف حوصلہ تھا جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ تہران کے سامنے تاریخ کا وہ بھیانک ورق صاف سامنے تھا جب اسی امریکہ نے جاپان کو دھمکی دینے کے بعد اس پر ایٹم بم برسا کر لاکھوں انسانوں کو خاکستر کر دیا تھا۔ ایران جانتا تھا کہ دشمن کی صفاقی کی کوئی حد نہیں ہے، اسی لیے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے گرج کر دھمکی دی کہ وہ ایران کی ہستی کو، تمدن کو، شناخت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تو جس کا صاف مطلب سامنے تھا کہ ایٹمی حملہ کر سکتا تھا۔ تہران نے قدم پیچھے ہٹانے کی بجائے، ڈرنے کی بجائے، دھمکی میں آنے کی بجائے، اپنی خودداری کا سودا کرنے کی بجائے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ثابت کر دیا کہ خوف کی زنجیریں صرف ان کے پیروں میں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں جرأت رندانہ نہ ہو۔ کل تک جو پابندیوں کی زنجیریں پہنا کر مسکرا رہے تھے وہ آج خود تہران کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں۔ ایران کو شکار کرنے والے خود تماشا بن کر رہ گئے۔ آبنائے ہرمز کی یہ کڑوی حقیقت سپر پاور کے گلے کا وہ پھندا ہے جسے وہ چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ عالمی معیشت کی نبض اس کے طاقتور ہاتھ میں ہے۔ جہاں تہران کی ایک جنبش دنیا کی بڑی طاقتوں کے گھٹنوں کو زمین پر ٹکا سکتی ہیں، یہ محض جغرافیائی برتری نہیں بلکہ اس جرأت اور بے خوفی کی فتح ہے جس نے مادی طاقت اور ایٹمی بلیک میلنگ کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ شاہزیب کو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔